بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا باب ہے؟ واتخذوا من مقام وقوله واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کو اب بیٹا مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے ائمہ مفسرین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے مختلف اقوال ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مراد ہے مسجد حرام. تو مسجد حرام کو مصلی بنانے کا معنی اسے قبلہ بنا لو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ مراد ہے پورا حرم، حدود حرم جس میں کہ عرفات، منی، مزدلفہ وغیرہ سب ہے. تو اس کو مصلی بنانے کا معنی یہ کہ مناسک حج وہاں پر ادا کرو. اور ایک قول یہ کہ جو قول اشہر ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر فرمائی تھی. اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا ثبت ہے. اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ کعبہ کے تعمیر کے وقت میں جتنی اونچائی پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی وہ پتھر اتنا اونچا ہو جایا کرتا تھا. سمجھے؟ جسے بولتے ہیں احمد رضا اردو میں پاڑ. تو یہ پاڑ کا کام کرتا تھا پتھر، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا قَائِلِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بنیاد اٹھا رہے تھے. کون؟ من البیت و اسماعیل. اسماعیل و ابراہیم پر عطف ہے نا؟ تو بیٹا وہ پتھر ہے. اور وہ پتھر آج حجر اسود جہاں پر نصب ہے کعبہ شریف میں، اس کے قریب ہی صحن میں یہ مقام ابراہیم رکھ کر کے اس کے ارد گرد سونے کی جالیوں کا ایک چھوٹا سا قبہ بنا دیا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا تصویر میں دیکھا نا، چھوٹا سا بنا ہوا ہے. اسی میں مقام ابراہیم پتھر ہے. مطلب ناراض ہو گیا ہے؟ چلو کب سے ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ دیکھو یہ ہے، دیکھو انشاءاللہ ہے نا. کیا کر رہے ہو؟ ناراض نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. تو سنو احمد رضا، تو وہاں پر اس میں مقام ابراہیم ہے. طواف کے بعد میں 2 رکعت نماز واجب ہے جس کو بولتے ہیں واجب الطواف. تو واجب الطواف جو 2 رکعت ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جاتی ہے. اور یہی مطلب ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بات سمجھ گئے؟ تو اب اسی جگہ پر نماز پڑھنا واجب. دیکھو 2 مسئلے ہو گئے. 2 رکعت نماز واجب الطواف ہے، الگ ہے. اس جگہ پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ جگہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جہاں اس کو میسر ہو وہاں نماز پڑھ لے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آج بھی اس پتھر کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش پا
نظر آتا ہے حضرت ابراہیم کے پائے مبارک کے نقش نظر آتے ہیں. بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب قرآن کریم کی یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں وہ سلامتی رکھی، فطرت ہی آپ کی دین اسلام بنا دیا. آپ اگر کسی معاملے میں چاہتے کہ یہ حکم نازل ہوتا، اللہ تعالیٰ غایت کرم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے مطابق وحی نازل فرما دیتا. اور آپ کے یہ موافقات کی تعداد ہمارے علماء نے 22 تک نقل فرمائی ہے. 22 تک ہے نا. تو رائے پہلے ہوتی، وہی پہل بعد میں نازل ہوتی. لیکن اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ فرماتے وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، رب نے میری موافقت نہیں کی، میں نے رب کی موافقت کی. ادب اور یہ کہ یہ حقیقتاً ہے، اس لیے کہ اس آیت کو تو نازل ہونا ہی تھا، وہ تو کلام ازلی ہے، اس کو تو آنا ہی تھا. لیکن آنے سے پہلے جو آنا تھا وہ میں نے چاہا، تو گویا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی. وافقت ربی ثلاثہ، تین کا ذکر ہے، اور روایتوں میں اوروں کا بھی ذکر ہے. تین کا ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ یہی میں نے کہا لبی اتخذتا یا رسول اللہ لبی اتخذتا مقام ابراہیم مصلی، تو آیت کریمہ نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر بعض صحابہ کرام گھر میں آئے، کھانا کھایا، پھر وہیں پر جو ہے بیٹھ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ شاق گزرا. تو حضرت اور ایک روایت میں یہ کہ کھانے میں ایک صحابی کا ہاتھ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے مس ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر اعجب نساءک، یا رسول اللہ آپ کے پاس بر نیکوکار بھی آتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں کہ جن کی نیکوکاری اس درجے کی نہیں ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیجیے. یہ عرض کیا تو آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک ونسائک قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سمجھ گئے؟ اب ایک اور تیسرا یہ کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے ایکا کر لیا، ایکا سمجھتے ہو بیٹا، ایکا کر لیا، کلمتہن واحدہ، سب کے بولی تھی. کیا بولی تھی؟ یا رسول اللہ کچھ ہمارا نفقہ بڑھائیے، نفقہ بڑھائیے، نفقے میں اضافہ کیجیے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں تشریف فرما تھے، چہرے پر کچھ آثار کبیدگی نمایاں تھے. تو اب حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور آپ مزاج آشنا تھے، ہے نا، مزاج آشنا تھے حضور نبی کریم کے. فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میری بیوی مجھ سے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرے تو میں تو اس کی پٹائی کروں. یہ سنا تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. بس یہ عالم ہوا. اس کے بعد جب حضور نبی کریم کے چہرے پر آثار تبسم نمودار ہوئے تو آپ نے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر کہا، کیا نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہو؟ اگر
حضور نبی کریم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب کو تم سے بہتر ازواج عطا فرمائے گا، جو تم سے بہتر عابدات بھی ہوں گی، قانتات بھی ہوں گی، اور جناب ساجدات بھی ہوں گی، صائمات بھی ہوں گی، سیبات بھی ہوں گی، باقرہ بھی ہوں گی، ہے نا؟ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتی رہو کہ تم ازواج نبی ہو۔ اب آیت کریمہ نازل ہوئی، عسى ربه ان طلقكن عسى ربه ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، سمجھ گئے؟ تو یہ تین موافقتیں ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور موافقت کا معاملہ ہوا۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب راس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضور کہا مت پڑھیے حضور، یہ راس المنافقین ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی مجھ سے نماز پڑھنے سے ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ اور جب غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے ہوا تو اب بعض کی رائے یہ تھی کہ ان سے پیسے لے کر کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ تو انہی کی موافقت میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالی نے رحم فرمایا ہے نا، تم پر رحم فرمایا، ورنہ تمہارے لیے ان سے فدیہ لینا یہ مناسب نہیں تھا۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خبر دینے کے لیے نکلے، کون سی خبر؟ کہ من قال لا الہ الا اللہ لا یشرک باللہ شیئا یدخل الجنہ یحرم اللہ علی النار۔ راستے میں رہتے عمر ملے، کہاں جا رہے ہو معاذ؟ کہا یہ اعلان کرنے کے لیے۔ تو کہا واپس آؤ، لے آئے واپس، بلا کر لائے، اور کہا نبی کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ان الرأی لک، حضور رائے تو آپ کی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ اعلان کر دیا تو لوگ بس اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ تو فرمایا حضور نے فرودہ فرودہ فرودہ، 3 مرتبہ فرمایا معاذ کو بلا لو، معاذ کو بلا لو، معاذ کو بلا لو۔ اب یہ اعلان نہیں کرتا ہے، یہ بھی موافقت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی فرمائی، اور وہ جو برد الوصال میں حضور نے فرمایا تھا ایتونی بکتاب نکتب لکم لا تضلوا بعدی، تو حضور نے حضرت عمر نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا قوموا عنی، جاؤ میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قوموا عنی فرمایا اور نہیں لکھوایا، یہ بھی موافقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس طریقے کی موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس لیے کہ دراصل حضرت عمر ترجمان نبی ہے، ترجمان نبی ہیں، ترجمان نبی ہم زمان نبی، جانشان عدالت طلب و سلام ہے کہ نہیں؟ فرماتے حضرت میں نے وقلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں حضرت عمر کہ وافقت اللہ فی ثلاث، میں نے اللہ کی موافقت کی 3 باتوں میں، یا یہ کہا وافقنی ربی فی ثلاث، میرے رب نے میری موافقت کی 3 باتوں میں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل فرمایا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب، اور
وبلغنی معاتبۃ النبی، اور مجھے یہ اطلاع ملی کہ حضور ناراض ہے بعض ازواج مطہرات سے، تو میں ازواج مطہرات کے پاس آیا اور میں نے کہا ان تیتن او لیبدلن اللہ رسولہ خیرا منکن، میں نے کہا باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ازواج عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ میں آپ کی ایک ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس گیا جو ام سلمہ تھی یا زینب تھی. انہوں نے کہا عمر تم ہر معاملے میں دخل دیتے ہو، یہاں تک کہ نبی کریم کی ازواج کے معاملے میں بھی تم نے دخل دینا شروع کر دیا، اور دیگر معاملات میں تو دخل دیتے ہی ہو. یہ جو ازواج مطہرات کا معاملہ حضور سے، ان میں بھی تم دخیل ہو گئے. اب سمجھا رہے ہو کہ بعد آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ازواج عطا فرما دے گا. انہوں نے کہا، فرمایا یہاں تک کہ جب میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یا عمر، کیا رسول اللہ کے معاملے میں تم آ گئے کہ حضور اپنی ازواج کو ایسے نہیں سمجھاتے جیسے تم ان کو سمجھا رہے ہو کہ بعض آ جاؤ ورنہ، اور دیگر ازواج اللہ تعالیٰ فرمائے گا. فانزل اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی، عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلا لام اس کا ہے، لہو ضمیر نہیں ہے، وسیم لہو ضمیر نہیں ہے، لام کلمہ ہے، ان یبدلہ. اللہ اکبر کبیرہ، ارے لہو الگ مت پڑھ لینا، کیا ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، ہے نا. تو فرماتی ہیں الآیہ اقرأ الآیۃ تمم الآیۃ، ہے نا. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحییٰ ابن ابراہیم ایوب قال حدثني حمید سمعت انسا عن عمر، ملا بیٹا عن عمر یہ ہے، سمجھ گئے. یعنی پہلے جو تھا وہاں پر تھا حمید عن انس، یہاں پر ہے سمعت انسا، ارے ملا وہ عن انس تھا، یہاں پر جناب سمع کی تصریح ہے. مگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام بخاری کا عنعنہ بھی اتصال کے حکم میں ہوتا ہے، اور یہ حمید حمید نہیں ہے، یہ حمید طویل ہیں، طویل لمبے. تو یہ لمبا قد نہیں تھا ان کے لمبے ہاتھ تھے، اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ اگر کسی میت کے بیچ میں کھڑے ہوتے تو ایک ہاتھ میت کے سر پر ہوتا اور ایک ہاتھ میت کے پیر تک پہنچ جاتا. اتنے لمبے ہاتھ والے تھے، قد لمبا نہیں تھا بلکہ ہاتھ لمبے تھے. اور علامہ اسمعی نے فرمایا کہ میں نے حمید کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے. پھر طویل کہنے کی وجہ کیا؟ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان حمید طویل جو ہے طویل، ان کے طویل کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ ہاتھ لمبے تھے، بلکہ یہ جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں ایک دوسرے حمید بھی رہتے تھے جو چھوٹے تھے، قصیر تھے، تو ان سے تمیز کے لیے انہیں طویل کہا جاتا ہے. کیا ان سے یہ طویل نہیں تھے، دوسرے جو قصیر تھے قصیر، ان قصیر سے تمیز کے لیے انہیں حمید طویل کہا جاتا ہے. یہ حمید ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگرد ہے، حمید طویل، ہے نا. فرماتے ہیں باب قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یعنی قائلین رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا مطلب؟ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، رضائے الہی کے لیے کر رہے تھے، خانہ خدا کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ رب تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اس کی شان ہے، اس کی شان تو غنی ہے،
وہ تو غنی ہے، خانے خدا کی تعمیر کر رہے ہیں، اچھا کام ہے، بیت اللہ کی تعمیر اچھا کام ہے، لیکن یہ اچھا کام تبھی ہے جبکہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ ہمارا کام تو عمارت کو بلند کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت معاذ اللہ محتاج ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو پاک بے نیاز ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب جناب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھے بیٹا، اب رہا یہ کہ اپنا کام دعا کرنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اپنی غرض دعا سے ہے، باقی رہا قبول وہ جانے ان کے ہاتھ میں، کنجی اثر کی ہے، اپنا ہے، اپنی غرض دعا سے ہے، باقی رہا قبول وہ جانے ان کے ہاتھ میں۔ اور مقام حضور میں ہو تو یہ ہوگا، حضور وہ نہیں ہے، غیبت کے مقابل ہے، اپنی غرض دعا سے ہے، باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں، کنجی اثر کی ہے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب علامہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابراہیم القواعد، یہ قواعدہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کے معنی بنیاد، ارے سنیں، اور ایک القواعد اور ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ وان يستعففن خیر لهن والله سمیع علیم۔ ایک وہ ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحهن، کیا بولو، نکاحن ہے کہ نکاحن ہے؟ نکاحن ہے نا، تو ہن کہاں سے لگا رہے ہو؟ نکاحن فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طواف علیکم بعضکم علی بعض۔ یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ 3 اوقات ایسی ہیں کہ جناب غلام جو ہیں وہ بلا اجازت گھر میں آئیں گے، لیکن 3 اوقات میں ان پر بھی آنے میں پابندی ہے۔ 3 اوقات میں آئیں گے تو اجازت لے کر کے آئیں گے۔ کون کون سے 3 اوقات ہیں؟ ارے بولو، فجر کی نماز سے پہلے سونے کا وقت ہے نا، دوپہر میں جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کپڑے اتار کر لیٹنا چاہیے۔ کپڑے اتار کر سمجھ رہے ہو، یہی صدری، درسی، ٹوپی، چشمہ وغیرہ ہے نا۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، 3 ہو گئے تو بیٹا چونکہ اس میں نہ جانا آدمی کس حالت میں لیٹا ہے، آنا ہے اجازت لے کر کے آئے۔ وہ بھی بات ہے صلاۃ عشاء، بولو عشاء کی بعد نماز عشاء، وہ سونے کا وقت ہے، ہو گیا۔ ولیس علیہن جناح ثلاث عورات لکم لیس علیکم جناح فیما بعدہم، ان کے بعد اگر آنا ہے تو پھر غلاموں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بار بار آنا ہے۔ اب قرآن فرماتا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ گئی سمجھتے ہو، عورت کا بیٹھنے والا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ گئی، بڑھیا ہو گئی، حیض سے بیٹھ گئی، بچے کی پیدائش سے بیٹھ گئی، نکاح سے بیٹھ گئی، بڑھیا ہو گئی، ارے بڑی عورت نہیں سمجھتے ہو۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، ان پر بھی حرج نہیں ہے کہ اپنے زائد کپڑے اتار دیں، سمجھے، لیکن شرط ہے غیر متبرجات بزینہ، کچھ بڑیوں کو زیورات پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے،
ان کے لیے فرمایا غیر متبرجات بزینہ، شرط یہ ہے کہ وہ کپڑے اتار کر دوپٹہ اتار کر کے اپنی زینت کو ظاہر کرنے والے نہ ہوں، اپنی غیر متبرجات بزینہ، اگر یہ نہ ہو تو ان کے لیے وہ پردے کا وہ اہتمام نہیں ہے جو جوان دوشیزہ عورتوں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر یہ بھی پردے سے رہیں اور کپڑے اتارنے سے باز رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بس سمجھئے بیٹا، ہاں غیر متبرجات بزینہ، شادی بیاہ کے موقع پر جو بے پردگی عام ہو رہی ہے نا، جو دوپٹے نہیں ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سب زیور کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، زیور زیور، کان میں کتنا ہے، گلے میں کتنا ہے، ناک میں کتنا ہے، پیر میں کتنا ہے، یہ سب زیور دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے بیٹا، یہ زیور کا چلن کم ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر اچھے خاصے گھروں کی خواتین جو پردوں میں رہتی ہے، لیکن اس دن زیور کیا پہنا، بس ساری محنت زیور پر اسی لیے تو لگائی تھی کہ لوگ دیکھیں گے، دو بھی کون سے جو اجنبی ہیں، گھر والوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے، انہوں نے بنا کے دیا ہے نا، دکھانا کسے مقصود ہے، اجنبیوں کو، غیرہ وہی ہے بیٹا۔ دیکھ لو شادی حال کیا ہے، اور شادی حال نہیں رہے بیٹے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل نمائش ہو گئی ہے، نمائش، مسلمان عورتوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ ویسے دیکھو عام حالات میں تو مسلمان بڑا پریشان، سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے کھاٹ باٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے یہاں پر ہے نا، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان قوم ہے جو پریشان ہے نا، حالانکہ حال سے نہیں نکلے گا باہر کو، اور فکر سوار ہے، فلاں سے اتنے ہزار لیے ہیں کہاں سے اٹھاؤں گے، فلاں سے اتنے ہزار لیے کہاں سے اٹھاؤں، نکلنے سے پہلے فکر ہے، کیا بتایا رات بھر نیند نہیں آتی، کیا ہوا، بڑا قرض ہو گیا، اسی دن کے دکھانے کے لیے قرض کیا تھا۔ مسلمان قوم بھی یہ اس کے حالات بہتر نہیں ہے، جتنے ہی مقروض نظر آئیں گے خالی شیخی خورے میں ہے نا، اور جناب اپنے نام و نمود کے لیے مسلمان قرض میں بالکل غرق نظر آتا ہے، زمین بیچ دے گا ہے نا، جانور بیچ دے گا، جانور جیسا نظر آئے گا، لیکن بس یہ ہو کہ نام ہو جائے، وہاں سمجھا۔ اب دیکھو پھر تعویذ بڑی پریشانی ہے، بڑا قرض ہو گیا، مولانا دعا کر دو، مولانا کام یہ ہے، ہمارے لیے کام یہ ہے، دعا کر اللہ سے قرض دور کر دے، قرض دور کر دے۔ شادی کے دن کہا تھا سب سارے قسم کے ناز و نعم کو اکٹھا کر کے جناب سجا رہا تھا، اللہ کا فضل ہے، کھا لیا آپ نے، اللہ کا فضل، کمی کوئی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور امام کیا ہے، دعا کرو، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، بڑے حالات، دعا کرو اللہ، ماشاء اللہ دعا کرو، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، دعا کرو اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی مولانا، اس لیے فجر میں 1 گھنٹہ پہلا جاتا ہوں۔ بتا مولانا وسیع وہ بیچارہ ایک امام طالب علم عالم معلم رات میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے 12 بجے تک، سویا 12 بجے کے بعد 1 بجے پہلے اٹھا دیا، مولانا بڑی پریشانی ہے نا، اتنا قرض ہو گیا، فلاں صاحب قرض مانگنے آ گئے، دن بھر ٹینشن تھا، اسے ٹینشن تھا، امام کو بھی ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بیٹا یہ بات بتاؤں، جو یہ بری خبریں سننے کو ملتی ہیں اس کا بھی ذہن پر اثر پڑتا ہے، اس کا بھی ذہن پر اثر پڑتا ہے نا، آپ سمجھ گئے نہیں؟ اسی لیے بیٹا کیا بتایا جائے، قوم کے حالات ہی ایسے ہیں۔ وہاں بتایا میں ہی رہا تھا والقواعد من النساء، قواعد یہ بھی ہیں، وَإِذْ ابراہیم القواعد، یہ بھی قواعد ہے، لیکن فرق ہے، ابراہیم القواعدہ میں جو قواعدہ ہے یہ قاعدہ کی جمع ہے، اس کے معنی بنیاد ہے، اور وَإِذْ ابراہیم القواعدہ میں جو قواعدہ ہے یہ قاعدتن کی جمع نہیں ہے، یہ قاعدن کی جمع ہے۔ اللہ جو میری بات پہ یقین نہیں ہے دوبارہ دیکھ رہا ہے، یقین نہیں ہے نا، یقین رکھ میرے میں، صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ قواعد جو ہے قاعدتن کی نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے، ہاں جیسے حائض ہے کہ نہیں، جیسے حامل اور حائض، ایسے قائد وہ عورت جو کہ حیض سے بیٹھ جائے، بچے کی پیدائش سے بیٹھ جائے، شوہر کے طلب کرنے سے بیٹھ جائے۔ اب آیا ذہن میں اسی
فرماتے ہیں کہاں گیا ہاں والقواعد من النساء واحد قاعد. ملا بیٹا وسیم ملا وسیم جو کو ملا نہیں ملا وقواعد اس قواعد قاعد ہے. عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں بیٹا وہی تعمیر کعبہ والی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا عائشہ اگر تمہاری قوم کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کے 2 دروازے بناتا, ایک ساتھ ہے ایک سے جاتے. پڑھانا آپ نے. اور قریش نے کعبہ شریف کا دروازہ بہت اونچا رکھا, اتنا اونچا کہ کھڑے ہو کر کے یوں ہاتھ لمبا کرو تو بھی چوکھٹ تک وہ مشکل تمام جاتا ہے نا. کیوں رکھا تھا تو میں نے بتایا تھا تاکہ اجارہ داری باقی رہے, جس کو چاہے اس کو جانے دے اور جس کو چاہے نہ جانے دے. تو حضور نے چاہا تھا کہ تو کر, لیکن کیوں نہیں بنایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں دیکھو تو کعبے کو توڑ دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے کر دیا تھا ویسے ہی ہے کہ نہیں. لیکن جب ظالم حجاج بن یوسف آیا کہ ارے عبداللہ بن زبیر کی عمارت باقی رہے گی, نہیں وہی رہے گی جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے نا. ہارون رشید کا جب دور آیا تو انہوں نے پھر حضرت امام زوری سے حضرت امام مالک سے معلوم کیا تھا آپ چاہے تو میں حضور کی مشیت کے مطابق ویسے بنا دوں جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا. میں نے پڑھا دیا پہلی جلد میں یہ تو رہنے دو, میں قسم دے کر کہتا ہوں چھیڑ چھاڑ مت کرنا ورنہ کعبہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا. جو چاہے گا بنائے گا, جو چاہے گا وہ توڑے گا. جس سے کعبہ مقدسہ کی جو ہیبت عظمت ہے وہ دلوں سے نکل جائے گی. پڑھانا کیا ہم پڑھانا بیٹا. فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم ترائی کہ نہیں دیکھتی ہو کہ تمہاری قوم نے کعبے کو بنایا اور قواعد ابراہیم سے اختصار کیا ہے نا, کم کر دیا. اس لیے میں نے بتایا تھا ایک حصہ جو حتیم ہے نا بیٹا جی ہے نا, حتیم کا اس سائڈ میں یہ حتیم ہے. تو یہ جو رکن شامی رکن عراقی ہے یہ قواعد ابراہیمی پر نہیں ہے. اور یہ جو ادھر جو رکن اسود ہے اور رکن جناب یمنی ہے یہ دونوں قواعد ابراہیمی پر ہے. اس لیے طواف میں انہی میں مس ہوتا ہے. رکن یمنی پر خالی مس ہے اور رکن اسود پر اگر اللہ توفیق دے بھیڑ باڑ نہ ہو تو کعبہ حضرت اسود کو چومنا ہے, ورنہ یوں اشارہ کر کے ہاتھوں ہی کو چوم لے. کیا ایسے کیا یوں ایسے استلام بولتے ہیں اس کو, استلام اپنے سے یہ اپنے کو چومنا ہی بولو ہاں. لیکن یہ بیٹا وہاں کعبے کا مسئلہ ہے, یہ طواف کا مسئلہ ہے. کوئی بچے جو متکبر ہوتے ہیں ویسا ہوتا ہے, مسابقہ کیا اپنے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے بچے ماشاءاللہ کتنے قابل ہیں, انہوں نے وہاں سخت کیا ہے. حالانکہ بیٹا یہ نہیں ہے بیٹا, چومنا نہیں تو اپنے ہاتھ کیوں چوم رہا ہے؟ عجیب فیشن ہے. منع کرو سمجھیں گے اپنے ہاتھ چمانا چاہتے ہیں, طریقہ ہی غلط ہے. طریقہ ہاں اقامہ شریف میں ہے یہ ایسا کرو یوں وہاں پر یہ اس طرح سمجھو فرقان صاحب کے اللہ کیسا دور آ گیا. ہاں فرماتے ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ الا تردها على قواعد ابراہیم, آپ قواعد ابراہیم پر کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو فرمایا اگر تمہاری قوم کفر سے قریب نہ ہوتی. عبداللہ بن عمر نے کہا عائشہ نے لئن کانت عائشہ, اگر عائشہ نے یہ رسول اللہ سے سنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے بولو بیٹا ان 2 رکنے کے چومنے کو چھوڑا جو کہ حتیم سے قریب ہے, مگر نہیں چھوڑا مگر اسی لیے کہ بیت اللہ اس سائڈ میں قواعد ابراہیم پر نہیں ہے.
بیت اللہ وہ جو دیواریں ہیں وہ قواعد ابراہیم پر پہلے جلد میں پڑھا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. کون سے بارے میں مولانا صالح صاحب؟ پہلے کیا تو نا ہاں تو بس فدے کیا لگا رہے ہو. سنو بیٹا قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراہیم. کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ الگ ہے بیٹا وہ الگ ہے. وما اوتی النبیون نہیں ہے وہاں والنبیون من ربہم ہے. سنو وما انزل علی ہے وہاں. سنو بیٹا سنو فرماتے ہیں حضرت یہود اور جناب توریت پڑھتے تھے اور جو عبرانی زبان میں اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے. تو یہ رہا تھا کہ ان کی بات کی تائید کریں کہ تصدیق کریں. تو آپ نے حضور نے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا وقولوا آمنا باللہ. یہ محل ترجمہ ہے. قول تفسیر چل رہی ہے نا, یہ محل ترجمہ. قولوا آمنا, نہ تکذیب کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ توریت کا صحیح ترجمہ کر رہے ہو اور نہ اس کی جناب تصدیق کرو. ہو سکتا ہے کہ مفہوم بدل رہے ہو, اس لیے کہ ان کی تو عادت ہی ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ کہو اجمالا کہہ دو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسی وعیسی وما اوتی النبیون من ربہم. ہم اس پر ایمان لائے. اس میں سے ہے تو آمنا, اس میں سے نہیں ہے تو لم نؤمن لا نفرق بین احد منہم. ہم رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. نفس نبوت میں سب برابر ہے. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے. یہ وہاں بھی تفریق کرتے ہیں کہ حضور کی نبوت بالذات ہے اور انبیاء کی نبوت بالعرض ہے. انہوں نے تفریق کر دی, حالانکہ قرآن فرماتا لا نفرق بین احد منہم. سمجھیے مولانا فرقان صاحب, اور بالذات اور بالعرض تو یہ ان کی اصطلاح اپنی ہے نا بیٹا. یہ تو قرآن کے نزول کے زمانے کی بات کی اصطلاح ہے نا, تو بات کی اصطلاح پر محمول کریں گے قرآن کی آیتوں کو آپ. ارے نزول قرآن کے زمانے میں اصطلاح تھی کیا یہ بالذات اور بالعرض کی؟ یہ تو بات کی یہ تو جناب فلاسفہ کی اصطلاح ہے نا. تو اس پر آپ قرآن کریم کے آیتوں کی جناب تفسیر اور توضیح اور تفسیر کریں گے آپ. لا نفرق بین احد. فرماتے ابو ہریرہ اہل کتاب توریت پڑھتے عبرانی میں ویفسرونها بالعربیہ اہل اسلام کے لیے. تو رسول اللہ نے فرمایا لا تصدقوا اہل کتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل. سيقول السفهاء من الناس, تعویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی قرآن نے فرما دیا. کیا فرما دیا؟ سيقول السفهاء من الناس, ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے. صفا صفی کی جمع. صفی جانتے ہیں اس میں عقل نہ ہو, مال بے پناہ خرچ کر دے غیر مصرف میں, وہ صفی ہے. صفی صفا کہیں گے من الناس. تعجب یہ کہ صفا ہے لیکن لوگ ہیں من الناس, یعنی بے وقوف ہے. اور تعجب کی بات من الناس ہے نا. کیا کہیں گے؟ ما واللہم با استفہامیہ, ما واللہم ان کو کس نے پھیر دیا, عن قبلتہم ان کے اس قبلے سے, التی کان والی ہے جس قبلے پر تھے. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. اسے کس نے پھیر دیا؟ تحویل قبلہ کا حکم نازل نہیں ہوا, پہلے فرما دیا قرآن نے. ایسا کہیں گے, یہ ایسے کہیں گے تو تم کیا کہو گے؟ تو فرما دیا قرآن نے قل للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے, جنوب و شمال سب اسی کی طرف, اسی کے لیے. جب اسی کے لیے تو جو اللہ جدھر چاہے ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے. لیکن مانو گے نہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, الی صراط مستقیم. سمجھے بیٹا؟ تو اب جب تحویل قبلہ کا سرکار تمنا کرتے تھے کاش میرا قبلہ کعبہ ہو جائے, قبلہ کعبہ ہو جائے, قبلہ کعبہ ہو جائے. ہو گیا. فوجد کا شطر المسجد الحرام ہو گیا. تو یہود نے کہا دیکھو 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 تو صحیح, اب یہ قبلہ بدلا ہے, ادھر آ گئے.
ابھی تو قبلہ ہی بدلا، پھر دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے. ابھی محترس کو بیٹا اعتراض چاہیے، قبلہ ان کا بھی ہوتا نا بیت المقدس، تو پہلے کہتے ارے کیا کچھ بھی لیں، لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے پڑھیں گے. تو پہلے یہ اعتراض تھا قبلہ ہمارا کعبہ ہے، ان کا قبلہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارے قبلے کی اتباع کرتے ہیں، پہلے یہ اعتراض کرتے تھے. اور جب ادھر سے ہٹ گئے اور قبلہ کعبہ شریف ہو گیا تو سر یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو تو ما واللہ ان قبلتہم التی کانوا علیہ. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اب یہ بیٹا تحویل قبلہ سے متعلق میں آپ کو پہلے جلد میں پڑھا چکا ہوں کہ حضور نے 16-17 میں 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، اور آئندہ سال جب 12 ربیع الاول شریف آئی، اس کے بعد جب رجب آیا تو 15 رجب کو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. پڑھایا نا میں نے؟ فیضان تو پڑھائے نہ ہو. برائے بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ بیت المقدس 16 اور 17 شہر، حضور کو پسند تھا کہ قبلہ بیت المقدس ہو جائے، اور حضور نے سب سے پہلی نماز جو کعبہ شریف کی طرف کر کے پڑھی نماز عصر تھی. آپ کے پاس کچھ لوگوں نے پڑھی تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے آپ سے نکلے اور وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہے تھے، تو کہا اشہد باللہ لقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ فداروا، تو لوگ گھوم گئے کما ہوں، ہے نا، جیسے کہ نماز میں تھے اسی نماز میں، کدھر قبل بیت اللہ کی طرف. اور وہ لوگ جو قبلہ سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا ہے نا یا ان وہ جناب شہید ہو گئے تھے، تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ ذات کریم نازل کی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلاتکم، تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. یہ مراد یہ کہ تمہارا جو ایمان قبلہ اول پر تھا اور اسی پر انتقال ہو گیا تو اس ایمان کو اللہ ضائع کر دے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بعد اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط نہیں، وسط میانہ امت، جی سمجھے. اور خیر الامور اوساطها، تو مطلب یہ کہ بہتر امت، سب سے بہتر امت. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جائے. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. ملا بیٹا؟ اور رسول تم پر. اب کیسے گواہ ہو جائیں گے لوگوں پر؟ سنو بھائی سنو، فیضان بیٹا سنو، فیضان سنو. تو کل قیامت کے دن حضرت نوح کی امت کو بلایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کہا جائے گا امت نوح تمہارے پاس پیغمبر آئے، نذیر آئے؟ یعنی واللہ ما اتانا من نذیر، ما اتانا من نذیر. کون بولے گی؟ امت نوح. اب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا من یشہد لک، نوح بتاؤ تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو کہا امت و محمد ہو، امت محمد اور محمد کی امت گواہی دے گی. کیا گواہی دے گی؟ بولو. کہ نوح نے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، تو امت محمد یہ گواہ نہیں کریں؟ یہ لتکونوا شہداء علی الناس. اب امت محمدیہ سے سوال ہوگا تم نے کیسے گواہی دی کہ پہنچایا؟ تم تو اس زمانے میں تھے کہ نہیں تھے. تو کہے گی اس لیے کہ ہمارے حضور نے ہمیں بتایا، تو گواہی ہوئی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بھی تو قرآن میں فرمایا، اور تو حضور گواہی دیں گے ہاں میری امت نے صحیح فرمایا. کہا دونوں جو سمجھ گئے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پتہ نہیں سمجھا بھی کہ نہیں سمجھا چلا. سمجھنا فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن راشد نے، ہم سے حدیث بیان کی جریر و ابو اسامہ نے.
لفظ جریر کا ہے. وہ روایت کرتے ہیں عامش سے ابو صالح سے. ابو سامنہ کا حدثنا ابو صالح عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت؟ تم نے تبلیغ کی تھی؟ کہیں گے نعم. تو آپ کی امت سے کہا جائے گا هل بلغكم؟ امت کی بولی دیکھو بیٹا, بولی دیکھو, نہیں بولی دیکھو, کہیں گے ما اتانا من نذیر, ما اتانا. ایک تو من برائے تاکید نفی ہے ہی, پھر نذیر نکرہ ہے, تاتے نفی ہے. ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا. نو تو نو کوئی بھی نہیں آیا. ما اتانا من نذیر, ما اتانا من نذیر. فیقول من یشهد لک, ارے فیضان چائے پی کے نہیں آئے کیا بیٹا؟ آج نہیں پی گئے؟ اللہ اکبر, کبھی پی لیا کرو یار. کم پی گئے کیا یا پھر زیادہ پی گئے ہوں گے؟ گلاس چل رہے ہوں گے. یہ تو فائدے ہیں. کیا بتاؤں؟ فیقول من یشهد لک, فیقول محمد و امته فیشهدون انه قد بلغ ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وکذلک جعلناکم امة وسطا تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم. الوسط العدل, وسط کے معنی بہتر, عادل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه. ملا. اور ہم نے وہ قبلہ جس پر کہ آپ تھے وہ اسی لیے کیا کہ تاکہ ہم جانچ لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے قدم واپس ہوتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک تحویل قبلہ کا حکم ضرور شاق تھا مگر انہی پر جن کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ اسی درمیان کے لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں. اذ جاء جائن کے تعلیل بھی ادھار ہے پر میں نے کہا دیکھ کے لانا, لیکن آج تک دیکھ کے نہیں لائے ہو. احمد رضا لائے ہو تو بتاؤ, نہیں لائے ہو نا؟ اذ جاء نہیں کہا تھا میں نے, ہاں دیکھی تھی, یاد ہے؟ بھول گئے. اذ جاء جائن, اتنا تو نہیں بھولے کہ ہاں کہا تھا. اللہ کا فضل ہے تو یاد ہے, مگر دنیا اس لیے یاد ہے. اذ جاء جائن, جائن 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 آئے, آنے والے آئے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پر آیت کریمہ نازل فرمائی, ہے نا. ارے ملا, قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائے کہ اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کر لو. فاستقبلوها, بولو واستقبل فتوجہ الى الکعبہ, سب کے رخ سب کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے. یہ بات اس بار نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ملا بیٹا, ہے نا. اب بیٹا فرماتے انس بن مالک, انس بن مالک جانتے ہو ان کی عمر بھی سب سے زیادہ لمبی ہوئی, ہے نا. 94 سال کی ان کی عمر ہوئی. 100 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا. انس بن مالک فرماتے تھے کہ دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والا میرے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ قِبْلَةَ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَإِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ تک. ملا بیٹا, میں نے پہلے بتایا تھا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں مدینے میں تو اسی دن بات عام ہو گئی تھی. قباء میں خبر کب پہنچی تھی؟ اگلے دن فجر میں. کہاں؟ قباء میں. ارے ملا نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ لیتے قباء میں. ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ رسول اللہ پر کل قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی,
آپ کو حکم دے گا استقبال قبلہ کا، تو سب اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کر لو. لوگوں کا رخ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف تھا. فاستداروا وجوههم بوجوههم الى الكعبة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. میرا بیٹا وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ملا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ قوام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ملا نہیں ملا تو ایک آنے والا آیا، کہا کہ حضور پر رات قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا بیت المقدس کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا. فاستقبلوا وكان وجوه من الشام فاستداروا الكعبة ولكل وجهة مولية فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن المثنى بلا قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت برا قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 و 17 شهرا ثم صرفه الى نحو القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بیٹا پھر حدیث پاک وہی ہے جو پڑھی آپ نے بھی اگلا باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ملا نہیں ملا پھر حدیث پاک وہی ہے عبداللہ ابن عمر کی. لوگ فجر کی نماز میں تھے قباء میں، اذ جاءهم آت فقال ان رسول اللہ قد انزل علی اللیلہ وقد امر ان يستقبل الكعبہ فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا القبلہ. تو سب قبلے کی طرف باب قوله ان الصفا والمروہ